اسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت بتانے والا وہ میرا پیغمبر ہے جو عورت کے لیے بھی رحمت کا پیغامبر بن کر آیا۔ میرے بھائیوں، عربوں میں رواج تھا، توجہ کیجئے، توجہ، عربوں میں رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مکے میں بھی رواج تھا۔ تاجدار رسالت کی محفل میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرا بہت بڑا گناہ ہے، آسمانوں سے بھی بڑا گناہ، زمین سے بھی بڑا گناہ، اتنا بڑا میں نے گناہ کیا، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے زنا کیا ہے۔ اس نے کہا زنا سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا تو نے شراب پی ہے۔ اس نے کہا شراب سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا تو نے جوا کھیلا۔ اس نے کہا جوئے سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا کون سا ایسا گناہ ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہو، زمین سے بھی بڑا ہو، کائنات سے بھی بڑا ہو؟ تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں ابو جہل کا پیروکار تھا، میں ابو جہل کا ماننے والا تھا، میرے علاقے میں بھی ابو جہل کا یہ دستور تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی، 14 سال بیت گئے، 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا یہ اولاد پہلی ہے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے، حالانکہ حکومت کا اعلان تھا، ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی کو دفن کر دیا جائے، کہیں بڑی ہو کر اس کو کوئی لینے نہ آ جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے، کوئی ہمارا ناک کاٹنے والا نہ آ جائے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ 2 سال بیت گئے، 3 سال، 4 سال، بچی بھاگنے لگی، بچی ہمیں بہت پیاری لگتی تھی، جب میں گھر جاتا بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ بنس روڈ کراچی کے مسلمانوں جن کے گھروں میں بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے کتنی محبت ہے اور بیٹیوں کو ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن یہ 4-5 سال کی بچی روزانہ باپ کے سینے سے چمٹ جاتی ہے۔ لیکن ایک دن وہ کہتا ہے مکہ کے چوک میں ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا، اس نے کہا تیرے گھر میں بچی ہے اور تو اس کو دفن نہیں کرتا، آج ہی میری پولیس آئے گی اور اس کو دفن کر دے گی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میری کہیں کل کو ناک نہ کٹ جائے۔ میں گھر آیا، میں نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ آج میں بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا، آج میں اس کو تہہ تیز کر دوں گا، آج میں اپنی آنکھوں سے جدا کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا، میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا، صرف یہ کہا اس کو تیار کر دے، اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اس کو وہاں چھوڑ آؤں گا، ابو جہل کے کہیں جلاد آ کر اس کو ذبح نہ کر ڈالے۔ اس کی اماں نے تیار کر دیا، اس کو دوپٹہ پہنایا، اس کے کپڑے بدلے، اس کو غسل کرایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ میں جب چلنے لگا تو وہ اس بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سینے پر رکھا، اٹھا کر لے جانے لگا۔ ایک کدال اور کسی وہ دروازے کے پاس تھی، وہ بھی میں نے اٹھائی، اس کی ماں کو پتہ نہ چلا، وہ سمجھتی رہی کہ میرے بھائی کے پاس یعنی اس کے ماموں کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن کہتا ہے میرے دل میں برائی تھی، میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا، پہاڑوں پر لے گیا تو بچی کہتی ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، میں نے اس کے منہ پہ تماچا مارا، وہ خاموش ہو گئی۔ پہاڑ کے دامن میں میں اس کی قبر کھودنا میں نے شروع کر دی، میں قبر کھودتا تھا اور وہ بچی کہتی تھی ابا جان کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا خاموش ہو جا، وہ خاموش ہو گئی۔ جب میں قبر کھود رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اس بچی نے اپنے دوپٹے میں وہ مٹی ڈالی اور میرے ساتھ وہ گڑھا کھودنے میں مددگار ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی بچی کو اٹھا کر جب میں نے اس گڑھے میں رکھا تو وہ بچی رو پڑی اور رو کر کہنے لگی ابا جان اگر اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا میرے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی اماں کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ جب یہاں تک وہ پہنچا رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سارے صحابہ رو پڑے۔ کیوں روئے؟ میرا پیغمبر کیوں رویا؟ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا پیغمبر تو رحمت کا پیغمبر تھا۔ اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہ رہے تھے۔ وہ آدمی کہتا جا رہا تھا کہ اے پیغمبر اس بچی کو اٹھا کر جب میں گڑھے میں رکھنے لگا بچی رو پڑی، میں نے اس کے پکار کو نہیں دیکھا، میں اس کو رکھنے لگا تو بالآخر وہ بچی کہتی ہے ابا جان مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی، میں ساری زندگی اس علاقے میں نہیں آتی، میں جنگلوں میں وقت گزار کے اپنا گزارا کر لوں گی، تیرے گھر میں میرا جرم تو کوئی نہیں
نہیں, میرا قصور تو کوئی نہیں, میں نے تیرے حکم کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی. وہ چیختی رہی, لیکن میرے دل پہ ابو جہل کا ڈر تھا. میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا اور اس کے سینے پہ ایک ریت کا تودا رکھا اور اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. اے دنیا کے سردار, اے رحمت دو عالم, آج میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں, کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اس دن سے اس بچی کو میں نے گڑے میں رکھا. اس دن کے بعد روزانہ خواب میں وہ بچی مجھے ملتی ہے اور میرے سامنے کہتی, ابا جان قیامت کا دن ہوگا, رسول اللہ کی عدالت ہوگی, میرا ہاتھ ہوگا, تیرا گریبان ہوگا. اے اللہ کے نبی, آج 40 دن ہو گئے, مجھے نیند نہیں آئی, میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں کہ اس لیے کہ تم رحمت دو عالم ہو, رحمت للعالمین ہو. اتنا بڑے گناہ کی مجھے معافی مل سکتی ہے. میرے بھائیوں, میرا پیغمبر اس کی باتیں سن کر رو رہا ہے, صحابہ رو رہے ہیں, نبی کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جھڑ رہے ہیں. میرے رسول نے فرمایا, اور آج او نوجوان, تو نے بڑا ظلم کیا, تو نے عرش ہلا دیا, تو نے زمین ہلا دی, تو نے پہاڑ ہلا دیے, تجھے ترس نہیں آیا جب وہ بچی روتی تھی تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے اس کو قبر میں اتارا وہ رو رہی تھی, تو نے ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ جب تو نے اس کے سینے پہ پتھر رکھا تجھے ترس نہیں آیا؟ وہ معصوم جان تڑپتی رہی, تو ظلم کرتا رہا. لیکن یاد رکھ, میں رحمت للعالمین ہوں. اگر آج سچے دل سے تو توبہ کر کے میرا کلمہ پڑے گا, میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت اس گناہ سے بہت بڑی ہے, اس زیادتی سے بہت بڑی ہے. اتنی بڑی رحمت لایا ہوں کہ سچا دل سے کلمہ پڑے گا تو میں اس گناہ پہ بھی معافی کی چادر پھیر دوں گا. اور یہ یاد رکھ, آئندہ قیامت تک کے لیے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میری امت میں جو شخص 2 بچیوں کی تربیت کر کے جوان کر کے ان کی اچھی طرح شادیاں کرے گا, میں محمد اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں. اس لیے کہ میں عورت کے لیے, بچیوں کے لیے, دکھی بچیوں کے لیے جو بے گور و کفن قبروں میں اتار دی گئی, میں محمد ان کے لیے بھی رحمت کا پیغامبر بن کر آیا. رہنما میرے بھائیوں, ومار صلاح کا اللہ, ومار صلاح کا اللہ, بلند آواز سے, ومار صلاح کا اللہ رحمت للعالمین. کہ اے پیغمبر, ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا, ایک جہان کے لیے نہیں, سارے جہانوں کے لیے. کہ میرے رسول کے دروازے پر ایک اونٹ نے آ کر سر رکھا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا, یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے. یہ کہتا ہے مجھے چارہ تھوڑا ڈالا جاتا ہے, کام زیادہ لیتے ہیں. تو حضور نے مالک کو بلا کر کہا کہ آئندہ تجھے تھوڑا چارہ ڈالنے کی اجازت نہیں, جتنا کام لوگے چارہ اتنا ہی ڈالو گے. اب تم بتاؤ کہ اس جانور کے لیے بھی میرا پیغمبر رحمت کا پیغامبر بن کر آیا یا نہیں آیا؟ میرے رسول کی بعثت کے وقت مزدور کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہ تھا, لیکن میرا پیغمبر جب دنیا میں آیا, میرے رسول نے دنیا میں پیغام اپنا پہنچانا شروع کیا, تو میرے رسول نے مزدوروں کے بارے میں جو اعلان کیا وہ بھی بڑا قابل غور ہے. میں نے رات انارکلی بازار لاہور کے جلسے میں بھی کہا, یہاں بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان محمد رسول اللہ سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کا حامی نہیں, محنت کشوں کا حامی نہیں, اور فیکٹریوں کے مزدوروں اور ملوں کے مزدوروں, سٹیل مل کے مزدوروں, کمپنیوں اور کارخانوں اور ملوں کے مزدوروں, محنت کشوں, آؤ میں ساری کائنات کے سردار کے دروازے پہ تمہیں لے چلوں کہ میرے پیغمبر کی عدالت میں لوگ مسافہ کر رہے ہیں. حضور نے ایک شخص سے مسافہ فرمایا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں نشانات ہیں, اس کے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں. حضور نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا, اے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سعد انصاری ہے. حضور نے فرمایا تیرے ہاتھوں پہ نشان کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا میں پتھروں پہ پھوڑا چلاتا ہوں, یعنی پتھر توڑ کر مزدوری کماتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. تو میرے رسول نے فرمایا دنیا کے لوگوں سب سے بہتر کمائی اسی مزدور کی ہے. اور یہ کہہ کر میرے پیغمبر نے اس مزدور کا ہاتھ چوم لیا, مزدور کا ہاتھ چوما. میں نے چیلنج کیا کہ آؤ لینن سے پوچھو, مارکس سے پوچھو,
انجلس سے پوچھو اور برطانیہ کے چرچل سے پوچھو، شیکسپیئر سے پوچھو، روسو اور ویدرک سے پوچھو، کتنے بڑے بڑے فرما روا اور کتنے بڑے بڑے مصلح و مربی ریفارمر دنیا میں آئے، لیکن ایسا بھی کوئی شخص آیا کہ جس نے اپنی امت کے ایک مزدور کا ہاتھ چوما ہو؟ وہ پیغمبر جو معراج کی رات عرش پہ پہنچا، وہ پیغمبر جس کے دروازے پر ایک لڑکی قید کر کے لائی گئی، قیدی عورتیں آئیں، قیدی مرد آئے، اس کے دروازے پر ایک لڑکی